بچوں کی تباہی، ناکامی اور کمزوری میں والدین کی یہ 11 غلطیاں شامل ہوتی ہیں۔ جب والدین یہ 11 غلطیاں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بچوں کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسین شاکر، بزنس کوچ، ٹرینر، NLP۔ سب بزنس مین جو سب سے بڑی کمپلین کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کوئی بھی انسان ہے، کوئی بزنس مین ہے یا نہیں ہے، جاب کرتے ہیں، آپ کخ بھی نہیں کرتے، پھر بھی ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے گرو کریں۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کی بہتری کی بجائے کچھ ایسی حرکات فرماتے ہیں، کچھ ایسی عادات ہماری زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ ہوتی تو والدین کی محبت ہے، لیکن وہ محبت بچوں کی زندگی کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں۔ وہ کون سی ایسی 11 غلطیاں ہیں، آج کی اس فری ٹریننگ میں ہم ڈسکس کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ان 11 غلطیوں سے بچ کر آپ اپنے بچوں کی زندگی، ان کا مستقبل بہترین بنا سکتے ہیں۔ بڑے سارے والدین یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ یہ نمبر 1 غلطی ہے کہ بچوں کے سارے مسائل خود حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ میرے جیتے جی آپ کو کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے۔ اب جب یہ ایٹیٹیوڈ ہے تو یہ والدین کی محبت، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے بچہ پوری زندگی مسائل کو حل کرنا سیکھتا ہی نہیں۔ پرابلم سالونگ آج کے دور کی ٹاپ سکلز میں سے ایک ہے۔ ویسے اس کے اوپر ہم ایک پراپر پروگرام لا رہے ہیں کہ بچوں کو پرابلمس کو کیسے سالو کرنا چاہیے۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا آج کا بچہ یونیورسٹی سے آتا ہے، پرابلم ساتھ لے کر آتا ہے، جبکہ اسے پڑھایا اس لیے جاتا ہے کہ وہ معاشرے میں آ کر پرابلمس کو سالو کرے۔ تو والدین جو اپنے بچوں کی سارے مسائل خود حل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، پوری ہمدردی کرتے ہیں، پوری محبت دکھاتے ہیں، ان کے بچے زندگی میں مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، چونکہ انہوں نے کبھی حل کرنا سیکھا نہیں ہوتا۔ جب مسائل آتے ہیں تو پھنس جاتے ہیں۔ نمبر 2، دیکھیں، زندگی چیلنجز کا نام ہے۔ زندگی ایک بذات خود بہت بڑا چیلنج ہے۔ جو چیز انسرٹن ہے وہ چیلنج ہے۔ اب اتنے بڑے چیلنج میں پریشانیاں یقینی ہیں۔ اگر آپ ایسے والدین ہیں کہ اپنے بچوں کو ایک ذرا برابر بھی پریشانی نہیں آنے دیتے، اور ساری پریشانیاں آپ نے اپنے سر پر اٹھا رکھی ہیں، اور اس پر آپ فخر بھی محسوس کرتے ہیں کہ میں اپنے بچوں تک اس دھوپ کو نہیں پہنچنے دیتا، یہ آپ کی والدین ہونا اور اس جبلت کا ہونا، یہ اس حد تک تو بڑا بہترین ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے کہ پریشانی کو برداشت کیسے کرتے ہیں، وہ سوفسٹیکیٹڈ رہتے ہیں، وہ نازک مزاج کے رہتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے زندگی میں چیلنجز تو آئیں گے۔ آپ کی محبت سے چیلنجز رک تو نہیں جائیں گے، بلکہ آپ کی محبت ان کے لیے پریشانیوں کا باعث بنیں گی۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر آپ بھی یہ غلطی فرما رہے ہیں تو آج فوری طور پر اس غلطی سے توبہ فرما لیں۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو پریشان کریں، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو فیس کرنا سکھائیں، کہ کیسے فیس کیا جاتا ہے۔ جن پریشانیوں کا آپ کو سامنا ہے ان سے تذکرہ کریں کہ میں ان پریشانیوں سے گزر رہا ہوں، تو یہ آپ کی کلیکٹیو پریشانی بن جائے گی۔ پھر اس میں سے سارے مل کر گزریں گے اور سب لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، احساس ہوگا۔ نمبر 3، والدین بچوں کی غلط بیانی، بد زبانی، بدتمیزی کو محبت سے دیکھتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، کہتے ہیں جی بچوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ آپ کو ان کی غلطیوں کو ضرور برداشت کرنا چاہیے، لیکن اگر غلطیاں پرسسٹ کرتی ہیں، بچہ سیم روش کو اختیار کر رہا ہے اور پھر آپ محبت دکھا رہے ہیں، تو آپ ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ یہی وہ بچہ جس کو آج آپ نے اگر ٹھیک نہ کیا، کیونکہ یہ وہ بیج ہیں جن کی کونپلیں ابھی نکلی ہیں۔ اگر ان کونپلوں کو آپ نے جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ نپ دا ایول ان دا بڈ، برائی کو جڑ پر ختم کرنا چاہیے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر ایک سوراخ ہو جائے چشمے میں، اس کو بند کرنا آسان ہے، لیکن اگر بند نہیں کریں گے تو پھر جب وہ بڑا سوراخ ہو جائے گا، شگاف پڑ جائے گا، پھر چاہے آپ اونٹ بھی وہاں پر رکھ دیں، وہ بند نہیں ہونے والا۔ تو اسی طرح آپ کے بچوں کی ابھی غلطیاں چھوٹی چھوٹی ہیں، ان کو درست کریں۔ نمبر 4، آپ نے کئی والدین کو یہ سنا ہوگا کہ میں نے کبھی اپنے بچوں کے کسی بات پر نہ نہیں کی۔ یہ جائز ہے اور یہ ضروری ہے کہ آپ ان کی جائز خواہشات پوری کریں، لیکن بہت ساری ایسی ناجائز خواہشات ہوں گی جن پر آپ کو نہ کرنے کی فوری طور پر ضرورت ہے۔ اب آپ نے یہ فرق کرنا ہے کہ آپ کس قسم کی مینٹالٹی رکھتے ہیں۔ میں آپ کو یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ آپ ہر بات پر ٹوکے نہ کریں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ کو مناسب جگہوں پر ان کو نہ بھی کرنی چاہیے اور ان کو بتانا بھی چاہیے کہ آپ نے یہ انکار کیوں کیا۔ نمبر 5، ایموشنز۔ آج کا بچہ ایموشنل ہے، بلکہ ہم اس ایموشنل کانٹیننٹ کا حصہ ہیں۔ یہاں پہ بہت کچھ ایموشنز میں کیا جاتا ہے، اور یہ ایموشنز
پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ ایموشنز پر بات بالکل بھی نہیں کرتے، بلکہ اس کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے کہ جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ آپ نے آج یہ فریز گھروں میں سنی ہوگی، جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، جبکہ جب آپ ان کو جذبات کے اوپر ٹرین نہیں کرتے تو پھر اور زیادہ ٹھیس پہنچتی ہے۔ اور آج کا بچہ بچی سب سے زیادہ ایموشنل ہے، اور اس ایموشنل مینجمنٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے زندگی بھر مسائل کا شکار رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے بچے، آج کے بچے کل کے نوجوان ہیں، یہ جابز بھی کریں گے، یہ بزنسز بھی کریں گے، یہ سوسائٹی میں سٹیک ہولڈرز بھی بنیں گے۔ ساری زندگی آپ تو نہیں رہیں گے، میں تو نہیں رہوں گا، ان بچوں نے بننا ہے۔ جب یہ بچے آج ہی سٹیبل نہیں ہیں زندگی میں، یہ کیسے سٹیبل فیصلے کریں گے؟ تو سر، بچوں کی ایموشنل ٹریننگ، ایموشنل مینجمنٹ یہ آپ سے شروع ہوتی ہے، تو یہ ضرور کریں۔ جو والدین یہ نہیں کرتے وہ بہت بڑا بلنڈر کر رہے ہیں، اور یہ بلنڈر ان کو زندگی میں خود فیس کرنا پڑتا ہے۔ پہلے شکار آپ ہوتے ہیں اپنے بچوں کے۔ نمبر 6، بچوں اور اپنے درمیان میں کبھی لمٹس ہی طے نہیں کی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے بچے آپ کو جان سے پیارے ہیں، ہونے بھی چاہیے، لیکن ہر رشتے کی ایک لمیٹیشن ہے، ایک فاصلہ ہے۔ وہ فاصلہ آپ کو قائم رکھنا چاہیے، کیونکہ آج اگر یہ لمیٹیشنز آپ ختم کر دیں گے، کل کوئی ان لمٹس کو یاد نہیں رکھے گا، اور جب یاد نہیں رکھے گا تب آپ کو بڑی تکلیف ہوگی۔ اس لیے حدوں کو، ہمیں حکم ہے کہ حدوں سے تجاوز نہ کریں، یہ ہمیں حکم ہے۔ ہم مسلمان ہیں، بلیورز ہیں، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں حدوں سے تجاوز نہ کریں، میانہ روی اختیار کریں۔ تو سر، حدیں قائم کریں، لمٹس قائم کریں۔ نمبر 7، بچوں سے سخت لہجے میں بات کرنا اور اختلاف سے گریز کرنا۔ والدین یہ سمجھتے ہیں، آج چونکہ بہت سارے کچھ غلط نارمز ہماری سوسائٹی میں آ گئی ہیں، اسی طرح یوٹیوب سے دیکھ لیا، فیس بک سے دیکھ لیا، ٹک ٹاک سے دیکھ لیا کہ نہیں بھئی سخت لہجے میں بات نہیں کرنی، بچے کو ڈانٹنا نہیں ہے، بچے سے اختلاف نہیں کرنا، یہ ہو جائے گا۔ بھائی یہ وہ رویہ ہے جو آپ اپنے گھر سے بچے کو سکھا دیتے ہیں، اور بچہ سوسائٹی میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا۔ گھر میں کبھی اس سے کسی نے سخت لہجے میں بات نہیں کی، کبھی اختلاف نہیں کیا، سوسائٹی تو آپ جیسی نہیں ہے، وہ تو اختلاف بھی کرے گی، وہ تو سخت لہجے میں بات بھی کرے گی، لیکن جس کو عادت ہی نہیں ہے سہنے کی۔ اکثر ہمارے پاس چونکہ ریلیشن شپ کی ایڈوائس کے لیے ہمارا کوچنگ کا کام ہے نا، تو اس میں لوگ آتے ہیں جب پرسنل کوچنگ میں، تو میاں بیوی کے سب سے بڑے مسائل میں سے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بیوی میری بات نہیں سنتی، میری بات نہیں مانتی، کیونکہ اس نے کبھی اپنے گھر میں، ماں باپ ایکسٹرا کیئر دیتے ہیں نا، تو وہاں پہ چونکہ سنی نہیں ہوتی۔ اب جب وہ دوسرے گھر میں آتی ہے، وہاں پہ تو ویسا انوائرمنٹ نہیں ہوتا، تو جب انوائرمنٹ نہیں ملتا تو پھر الٹیمیٹلی وہ ٹسل، اور پھر تو میں اور میں تو سے پھر زندگی کے دو حصے الگ ہو جاتے ہیں۔ لوگ یہ سہ لیتے ہیں، لیکن بچوں کی تربیت سخت اختلاف، سخت لہجہ یہ اختیار نہیں کرتے، اور جہاں پہ بھی یہ تربیت ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا، چونکہ یہ برین ہے، اس کو جو سجیشن ملی ہوتی ہے اسی کے اکارڈنگلی پھر چلتا چلا جاتا ہے۔ نمبر 8، والدین اپنے بچوں کو ان کی غلطیوں پر کور دیتے ہیں، یعنی کہ ان کو نتائج سے بچاتے ہیں۔ جو والدین بھی یہ بلنڈر کرتے ہیں کہ بچے نے غلطی کی ہے، لیٹ ہم فیس دا میوزک، اسے سزا، سختی، نتائج کا سامنا کرنے دیں۔ اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو پھر اسے کم از کم یہ ریئلائزیشن ضرور کروائیں کہ اس غلطی کا نتیجہ یہ ہوگا، کیونکہ جب تک کسی کو کانسیکوینسز کا نہیں پتہ چلتا، لوگ اپنی روش سے باز نہیں آتے۔ وہ آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، آپ خود ہیں، کوئی بھی انسان ہے۔ انسان کو نتائج کا سامنا کرنا چاہیے۔ جب تک کسی کو نتائج نہیں ملتے، یعنی کہ ریزلٹس نہیں اس کے سامنے آتے، وہ اس کو فیس نہیں کرتا، اسے سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو ان چیزوں کا کور دینا بند کر دیں۔ نمبر 9، جو کہ ایک بڑی غلطی ہے، کہ آپ بچوں کی بات سنتے ہی نہیں۔ دیکھیں، میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ بچوں کی بات نہ سنیں۔ بچوں کی بات کب سننی ہے، کب نہیں سننی، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ بچوں کی ہر بات آپ نے سننی ہے، اچھی یا بری۔ جب آپ سن لیں گے اس کے بعد آپ نے ان سے اختلاف بھی کرنا ہے، آپ نے ان کے ساتھ سخت لہجے میں بات بھی کرنی ہے، آپ نے ان کو ٹرین بھی کرنا ہے۔ نمبر 10، غلطیوں پر غلط سزا دینا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ غلطیوں پر غلط سزا کیسے ہو سکتی ہے، یعنی کہ غلطی بچے نے کی، یا تو آپ اسے بالکل بھی سزا نہیں دیتے، یا دیتے تو اتنی سخت دیتے ہیں کہ وہ بجائے اس کے اسے ریفارم کرے، اسے بہتر کرے، وہ اسے ٹرانسفارم کرنے کی بجائے اسے خراب کر دیتے ہیں۔ سر، غلطیوں پر مناسب سزا دینی چاہیے۔ سر اور میم، غلطی پر سزا کا اور
کوई मकसद नहीं होता सिवाय इसके कि आपने बच्चे को ठीक करना है। आप उसके दुश्मन तो नहीं हैं, आपने उसे ठीक करना है। ये फ्री ट्रेनिंग इस बात पर है कि आपने उसे ठीक करना है। जब आपने उसे ठीक करना है तो फिर सर आपको उसे मुनासिब सज़ा देनी चाहिए जिससे उसकी तरबियत हो, ना कि उसके लिए अजियत हो और उसके लिए ज़िल्लत हो। नंबर 11 लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, बच्चों को एहसास जुर्म और शर्म दिला दिला कर उनको शर्मीला और उनको मुजरम बना देते हैं। हर रोज़ ताना देना, हर रोज़ उनके साथ इट खड़का लगाना, हर रोज़ उनके साथ ताना जनी के साथ उनको टीज़ करना, सर ये बच्चों को मुजरम बना देता है। ये 11 चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये ऐसी ख़तरनाक आदत हैं जिनकी वजह से वालिदैन अपने बच्चों के साथ हमेशा हालत जंग में रहते हैं, और जब वो हालत जंग से निकलते हैं तो फिर दोनों में से कोई एक बचता है, या मारने वाला या मरने वाला। दोनों में से आप सोच रहे हो कि मरने वाला कैसे, यानी कि दोनों में से कोई एक तो मारेगा ना। तो क्या आप ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं? हरगिज़ नहीं। अपने बच्चों की बेहतर तरबियत करें। ये 11 चीज़ें आप फौरी तौर पर छोड़ें। इस पर हमारा एक ऑलरेडी 3 दिन का कोर्स भी मौजूद है। ये हमने बच्चों को कामयाब कैसे बनाएं, आप ये कोर्स भी ले सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों की तरबियत के लिए वाकई फ़िक्रमंद हैं तो आप इसे लें, इसे देखें। वो स्ट्रैटेजीज़ जिनकी वजह से बच्चों को नाकाम होने से बचा सकें, कामयाब कर सकें, सीख कर अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाएं। सर देखें, आप सालाना लाखों करोड़ों रुपए अपने बच्चे की तालीम पर खर्च करते हैं। इसके बावजूद अगर आपका बच्चा ठीक नहीं है तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम कहाँ पे है कि उसे तरबियत की ज़रूरत है। तो तरबियत सर आपने करनी है। बच्चा आपका है, मैम बच्चा आपका है, आपकी एंटिटी है। अगर आपने ना किया तो कोई और इसका स्टेक नहीं लेगा। मुझे यकीन है कि इस फ्री ट्रेनिंग से आपको फ़ायदा हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये कैसी लगी, लाइक कीजिएगा, अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। आप एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बन गए हैं जहां पे हम आने वाले दिनों में 1 करोड़ बिजनेसमैन को फ्री ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। ये फ्री ट्रेनिंग है ताकि आप अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने बिजनेसेस को, अपने एम्प्लॉयज़ को, हर एरिया को हम डिस्कस कर रहे हैं, हर एरिया पर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि एज अ होल आपके मसाइल हल हो सके। मुझे यकीन है कि आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। 50 और बिजनेसमैन को इस पर लेकर आएँ, उनका फ़ायदा हो, उनका भला हो, उनके साथ वाबस्ता लोगों का भला हो। और जब पाकिस्तान में स्टार्टअप्स, छोटे बिजनेसमैन, गली मोहल्ले में किराने वाला, होटल वाला, हमाम वाला, जूतों की दुकान वाला, कपड़े की दुकान वाला, सर आप लोग कामयाब होंगे तो सर पाकिस्तान तरक्की करेगा। क्योंकि आपके साथ 2, 4, 5, 10 लोग कनेक्टेड है। तो हम 1 करोड़ लोगों को कामयाब बनाने के मिशन पर हैं। तो जब 1 करोड़ कामयाब होंगे तो तकरीबन 10 से 20 करोड़ लोग ऑटोमेटिकली कामयाब हो जाएंगे। ये एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी है, और इस कनेक्टिव नेटवर्क में हम इंशाल्लाह सब कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच। इस मूवमेंट का आए आप हमारा साथ दें। ये ग्रोथ एंड सक्सेस मूवमेंट है। इस क्लब के मेंबर बनिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा हमारे पेड कोर्सेज़ होते हैं। ये फ्री ट्रेनिंग हम जैसे आपके लिए कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली सिस्टम चलाने के लिए हमें कुछ कैश फ्लो की भी ज़रूरत होती है। तो आप हमारे पेड कोर्सेज़ में भी आ सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं, अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, इस कॉज को सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।